بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے۔ آپ کا ذکر قرآن کی سورہ مریم میں کچھ اس طرح موجود ہے، اور یاد کرو ادریس کو، بلا شبہ وہ سچے نبی ہیں اور ہم نے ان کا مقام بلند کیا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی روایات اور چند احادیث سے آپ کے حالات زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ مورخین کے مطابق آپ کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: ادریس بن حارث بن مہلائیل بن کینان بن انوس بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا پیغمبر منتخب کیا، اور حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنا نبی اور پیغمبر منتخب فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام روئے زمین پر وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قلم کے ذریعے لکھنے کا طریقہ اور بے شمار حکمتیں عطا فرمائی تھیں، اور آپ یہ سب کچھ لوگوں کو بھی سکھایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نہایت طویل القامت شخص تھے۔ آپ نہایت خوبصورت چہرے کے مالک تھے۔ آپ بہت کم بولتے تھے اور صرف ضرورت کے وقت ہی کلام کیا کرتے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم پر حکمرانی عطا فرمائی تھی، جنہوں نے اللہ کی شریعت کو نافذ کیا اور ایک عظیم حکمران بھی ثابت ہوئے۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ حکمرانی عطا فرمائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مشرکین ایمان والوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں اور منع کرنے کے باوجود یہ لوگ شرک سے باز نہیں آ رہے، تو انہوں نے جہاد کا حکم دیا۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے نبی اور پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ کی شریعت میں جہاد کو نافذ کیا۔ قابیل جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کی اولاد سرکش، نافرمان اور کافر ہو گئی تھی۔ ان میں بدعنوانیاں حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ جب یہ برائیاں حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم میں پھیلنے لگی تو آپ نے اس مشرک قوم کے خلاف ایک فوج تیار کی جو گھڑ سواروں اور پیدل چلنے والے دستوں پر مشتمل تھی، اور قوم قابیل سے جنگ لڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جنگ میں فتح یاب فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے ہر آسمان پر انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی۔ اس دوران آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک بار ابی ابن کعب سے کہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن کی صورت سے کیا مراد ہے، یعنی ہم نے انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ ابی ابن کعب نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار حضرت ادریس علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے ادریس، تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک اعمال کریں گے، ان سب کے برابر میں تجھ کو ہر روز اجر عطا فرماؤں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو بے حد خوش ہوئے اور سوچا اس انعام کو بڑھانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ میری عمر نہایت طویل ہو۔ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ آپ کا رفیق یا دوست تھا۔ آپ نے اپنے اس رفیق فرشتے سے فرمایا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ موت کا فرشتہ یعنی اسرائیل علیہ السلام میری موت کو ایک لمبے عرصے کے لیے روک دے تاکہ میں زیادہ عرصہ زندہ رہ کر زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکوں۔ رفیق فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، ہم دونوں حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بات کرتے ہیں۔ چنانچہ رفیق فرشتہ آپ کو لے کر آسمانوں کی طرف اڑا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچا تو وہاں موت کا فرشتہ یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام پہلے سے موجود تھے۔ فرشتے نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے حضرت ادریس علیہ السلام کی خواہش کا ذکر کیا تو انہوں نے پوچھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے؟ فرشتے نے جواب دیا، وہ اس وقت میرے ساتھ ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نہایت حیران ہوئے کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کر لوں، لہٰذا ابھی تک میں اسی سوچ میں تھا اور خود سے سوال کر رہا تھا کہ میں یہ کیسے کروں گا، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام تو اس وقت زمین پر موجود ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہایت حکمت والا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لہٰذا موت کے فرشتے یعنی اسرائیل علیہ السلام نے وہیں چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ آپ نے 365 سال کی عمر پائی۔ اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی گئی۔ انہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر اٹھایا گیا۔
فرق صرف اتنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح قبض نہیں کی گئی، وہ قیامت سے پہلے دنیا میں واپس آئیں گے اور فتنوں کا خاتمہ کریں گے۔ ناظرین، یہ تمام روایات اسرائیلیات میں سے ہیں۔ قرآن کریم سے ان کا آسمانوں پر جانا تو ثابت ہے، لیکن اس کا کیا واقعہ ہوا تھا یا اس کی کیا جزیات ہیں، اس کا ذکر کسی معتبر روایت میں نہیں ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے گرد و نواح اور رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔